بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر نیوز تے او زیم افضل شاہ یوسف زئی یو نظر پسر خبرونو منی لانڈرنگ کیس وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت تا پیش IFIA وکیل دلائل ورکڑی عدالت ضمانت متعلق فیصلہ محفوظ کرا وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سره خبرو کې ویلي چې زما په لمن د کرپشن هیڅ داغ نشته که کرپشن مې کړی وی نو نن بعد دلته نه ولاړ بلکې چرته په ځنګل کې به مې مخ پټولو شهباز شریف تر مخه زما د هیڅ شوګر مل سره تعلق نشته زما شیر هولډر یم او د یو کال راسې پیشیانو لازم خو تر اوسه چالان پیش نشو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور عائشہ غوث پاشا پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس وائی چې د بجلی بلونو قیمتونو نظام کې غلطیاں دي 1100 ارب روپۍ د بجلی په بجٹ کې ضایع کیږي د ګیس سرکولر ډیټ 1400 ارب روپۍ د ملک په انتظامی طور ټیک کول وی مفتاح وايي چې د پټرول ګرانوم نو پیسې ز کوړه نوړم په سرکاري خزانه کې جمع کوم ډاکټر عائشہ غوث پاشا وایي چې حکومت کوشش کوي چې د خراب معاشي حالاتو اثر په عام وګړو ډیر کم راو پریوزي 9500 ارب روپے مالیاتی وفاقی بجٹ 13 قومی اسمبلی کی پیش ہو سرکاری ملازمین اور تنخواہگانوں کے 15% پینشن کے 15% اضافہ اور تنخواہدار طبقے لپاره د ټیکس حد 6 لاکھ نه 12 لاکھ روپے شوی دی د سولر پینلز په درآمد ټیکس صفر کړی شوی دی بنظیر انکم سپورٹ پروگرام د هایر ایجوکیشن لپاره په بجٹ کې د اضافي تجویز ورکړی شوی دی سالانه ترقیاتی پروگرام لپاره 900 ارب روپے او د دفاع لپاره 1523 ارب روپے مختص کولو تجویز د بجٹ برخه ده وفاقی بجٹ کې په موبایل فونز امپورټډ غړو او په سیګریټ باندې ټیکس 1400 او دغه شان د 1400 سي غاړو باندې د اډوانس ټیکس وصولي تجویز نان فایلر لپاره د ټیکس چره د 100% نه 200% تر رسولو تجویز د FBR محصولات او وصولي شرح وزرا 4 ارب روپے مقرر کولو هدف 3900 ارب روپے په قرض د سود په ادایګۍ باندې خرج کول شي 1 لاکھ سټوډنټ تبا مفت لیپټاپ ورکول شي 1 ارب روپے لاګه سره با فلم انسټیټیوټ قائمول شي فلم د سند درجه ورکولو تجویز د بجٹ برخه ده بجٹ د معاشي بهتري په لور یو ټوز ګام دی وزیر اعظم شهباز شریف رضی عمل وایي چې اوس به مالدار خلک له د مشرور پشان قرباني ورکول وي زراعي مشینري باندې ټیکس جوړ سره به ملک انقلاب راشي IT شعبې لپاره به هم بجٹ کې پرکشش پیکیج شامل دی په یو کال کې د تیرو 4 کلونو ګن پاکول آسان کار نه دی پخوانی وزیر اعظم عمران خان وفاقی بجٹ مسترد کړی عمران خان بجٹ د ولس دښمن بللی وایي چې د اساس قیمتونو انډیکس 40% ته رسیدلی دی داسې لګي چې ګراني د 25 نه تر 30% پورې بځي موجوده حکومت صحت کارډ او کامیاب پاکستان پرنګ منصوبې ختموي دې سره به ولس مشکلات نورم سیوا شي او پاکستان کې د ګرانۍ نوی ریکارډ مهنګایي شرح 23.98% ته رسیدلې ده ادارې شماریات تر مخه په یو هفته کې د ګرانۍ کې 2.8% اضافه شوې ده په یو هفته کې 3 سیزونه قیمتونه سیوا شوي دي د غوړو نرخ کې 28 روپۍ فی کیلو اضافه شوې ده دالونه غوښه پیاز چینی پی ګران شوي سیزونو سره یو شمېر سیزونه هم ګران شوي دي وزیر خوراک عاطف خان مطابق روانې هفتې نه به په رعایتي نرخونو ولس ته د وړو سپلای شروع شي د 10 کیلو تروړه به په 980 او 10 کیلو تیلۍ به په 490 روپۍ ولس ته ورکولی شي د ملک وسطي او میداني سیمو د سخت ګرمۍ په ولغه کې دي د تیز نور له وجې نه هیټ ویو برقرار محکمه موسمیات وایي چې ننپنډۍ اسلام آباد سرګودا کوهستان اپردیر چترال کې د نری باران امکان دی راتلونکي هفتې نه بعد د مونسون بارانونه شروع کېدو پیشنګویي شوې ده د پشکال باقاعده آغاز به د روانې میاشتې اخرۍ نه شروع شي
د پاکستان د لارې نور ملکونو ته سفر کوونکي افغانانو ته به اوس ویزا آن ارایول جاری کولی شي. وزیر اعظم معاون خصوصي سلمان صوفي ټویټ وایي چې وزیر داخله رانا ثناء الله په سفارش باندې وزیر اعظم شهباز شریف د یوې میاشتې لپاره د ویزا آن ارایول منظوري ورکړې ده. دا سہولت په هغه افغانیانو لپاره وي څوک چې د پاکستان په ذریعه نور ملکونو ته تلل غواړي. بلخوا په اسلام آباد کې هغه افغانانو احتجاج نن په 58 ورځ ته داخل شوی څوک چې یورپي ملکونو نه پناه غواړي. افغان طالبانو د بشري حقوقو نړیوال کمیشن رپورټ مسترد کړی دی. دغه رپورټ کې تور پورې کړی شوی دی چې طالبانو په پنجشیر کې د مخالفینو سره د غیر انساني سلوک کړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا ډول رپورټونه بې بنیاد معلومات په رڼا کې جوړیږي. داسې رپورټونه طالبانو سره منسوب کول بې انصافي ده. صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا دا وقت یو خبری کانفرنس کے راځي چې نیخ پنیغه وګورو. اس سال ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز کا بجٹ تو انہوں نے صفر کر دیا، کوئی اس میں الوکیشن نہیں ڈالی. پچھلے سال کرنٹ بجٹ جاری اخراجات جن سے ٹیچرز کی تنخواہیں، ڈاکٹرز کی تنخواہیں، جو ہم وہاں پہ گورنمنٹ کا سائز زیادہ کر رہے ہیں 60 ارب. ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز یعنی کہ وہ انٹرنل ریفیوجیز جو کہ کیمپس میں رہتے ہیں ان کے لیے 17 ارب اور ڈیولپمنٹ بجٹ 54 ارب 54 بلین ٹوٹل 131 ارب کی ایلوکیشن تھی عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت سے. ہم اس سے زیادہ مانگ رہے تھے، اس میں ایک فائنانسنگ گیپ تھا، لیکن یہ 131 ارب پری مرجر کے بجٹ سے تقریباً 3.5 گنا زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اس سال انہوں نے 131 ارب سے کم کر کے 110 ارب کر دیا ہے. جو جاری اخراجات کا بجٹ تھا وہ 60 ارب ہی رکھا ہے، پچھلے سال بھی 60 ارب تھا. ڈیولپمنٹ بجٹ 50 ارب رکھا ہے، 54 ارب. ٹی ڈی پیز کا ٹیمپرری ڈسپلیسڈ پرسنز کا 17 ارب کے بجائے 0 رکھا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری فائنینشیل مینجمنٹ پاکستان کی تمام حکومتوں سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دن ہمارے اس سال کا کرنٹ ایکسپینڈیچر، بجٹ نہیں ایکسپینڈیچر، جو ایکچوئل خرچہ ہوا ہے وہ 60 ارب سے زیادہ ہوا ہے. سال جب اختتام ہوگا تو 62 ارب کا اوور آل خرچہ جو ہے وہ ہوگا. وفاقی حکومت نے خود 15% تنخواہیں بڑھائی ہیں، پینشنز بڑھائی ہیں. نان سیلری ایکسپینڈیچر تو قبائلی اضلاع میں جتنا انفراسٹرکچر بنے گا تو وہ زیادہ ہوگا. اس سال کا ایکچوئل ایکسپینڈیچر 7.5 ارب. ان کو خط لکھا اور میں اس کمیونیکیشن اور انگیجمنٹ کے بارے میں بھی بعد میں بولوں گا. تو اگر اس سال 62 ارب روپے خرچہ ہوا ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگلے سال 60 ارب روپے کیسے خرچہ ہو سکتا ہے. اور یہ اس لیے انہوں نے یہ بجٹ رکھا ہے کہ اس پورے بجٹ پروسیس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کی، کوئی فارمل کمیونیکیشن نہیں کی. پچھلے 2-3 دن میں میں خود گیا، ان سے انفارمل میٹنگز کی، ان کو یہ سچویشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ایک کاغذ نہیں ان سے آیا جس میں یہ قبائلی اضلاع کا بجٹ ڈسکس ہوا. یہ 6 جون کا ڈپارٹمنٹ آف فائنانس خیبر پختونخوا کا خط ہے جس میں پروجیکٹڈ بجٹ ایسٹیمیٹس جو وفاقی حکومت سے ہمیں چاہیے وہ سارے جو ہیں وہ دیے گئے، جس میں وفاقی حکومت سے قبائلی اضلاع کے بجٹ کے لیے جو ہماری ڈیمانڈز تھیں وہ دی گئی. آج تک اس کا فارمل جواب نہیں آیا. یہ سب تو چھوڑے، اس سال کے بجٹ میں آخری کوارٹر میں پہلے تو انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز ریلیز نہیں کیے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے پورے ملک کے ڈیولپمنٹ فنڈز پہ پابندی لگائی ہے. بھائی قبائلی اضلاع کے فنڈز جو ہیں وہ ایکچولی پی ایس ڈی پی کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ایکچولی این ایف سی کے تھرو اس صوبے کو آلریڈی ملنا چاہتے تھے. پاکستان کی وفاق نے خیبر پختونخوا کو ذمہ داری دی ہوئی قبائلی اضلاع کو مینیج کرنے کی، تو جو فنڈز جب تک این ایف سی نہیں ہوتا
وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے تو وہ اس طرز میں نہیں ہے کہ آپ ویسے کوئی گرانٹ جو ہے وہ کسی صوبے کو دے رہے ہیں، ڈی فیکٹو تو یہ این ایف سی کا حصہ ہے. تو پہلے تو انہوں نے 17 ارب ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ریلیز کیے تھے، پھر شور شرابہ کر کے انہوں نے آدھے فنڈز ریلیز کیے، آدھے ابھی تک نہیں کیے، 8.5 ارب روپے ابھی تک نہیں کیے. حالانکہ یہ چیز میں نے نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں پرائم منسٹر کو پوائنٹ کی، جو یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے اسلام آباد کو، ان کو پوائنٹ کی. دوسری چیز، جو ٹی ڈی پی کا بجٹ تھا اس میں تقریباً 6 ارب کا ریلیز ہو چکا تھا، اس میں بھی ایک پیسہ جو ہے وہ چوتھے کوارٹر میں ریلیز نہیں ہوا جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے. اور پھر بغیر کسی کمیونیکیشن کے، بغیر کسی انگیجمنٹ کے یہ بجٹ فگرز انہوں نے کتاب میں ڈال دیے، 60 ارب کے اور 50 ارب کے. حالانکہ اس صوبے کے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے اس وفاقی حکومت پہ ہمارے جو بھی اعتراضات ہیں، چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز پہ مجھے جو اے پی سی سی کا فورم ہوتا ہے جس پہ ڈیولپمنٹ بجٹ ڈسکس ہوتا ہے، اور پھر جو نیشنل اکنامک کونسل کا فورم ہوتا ہے، دونوں پہ میں گیا. اس کے بعد اسی نیشنل اکنامک کونسل پہ مفتاح اسماعیل صاحب سے ٹائم بھی مانگا. اسی دن رات کو 1 بجے تک ان کا انتظار کرتا گیا. پھر اگلے دن جو ہے جب ہماری نیشنل ٹیکس کونسل کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ہماری ڈسکشن بھی ہوئی اور میں نے ان کو انفارملی سمجھایا بھی، اور یہ بھی کہا کہ اس ایشو کو میں پریس نہیں لے کے گیا کیونکہ قبائلی اضلاع کا اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پریس میں لڑائی نہ بنے، یہ آپ اپنے بجٹ میں ریزالو کریں. جو کل میری ان کے ساتھ پرسوں جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیڈرل سیکرٹری فائنانس بھی موجود تھے، اس میں انہوں نے یہ سافٹ کمٹمنٹ دی، کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ یہ 60 ارب کا تو خرچہ ہوا ہے، تو جب آپ کیلکولیٹ کر دیں تو یہ جو 15 سے 20 ارب روپے ہیں، اس پہ تو ایکچوئل کرنٹ سائز آف گورنمنٹ کا خرچہ زیادہ ہونا. تو ہماری جو وہاں پہ انفارمل بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا وہ 74 ارب منیمم ایلوکیشن رکھیں گے، باقی ہم بعد میں فگر آؤٹ کریں گے، یا وہ 80 ارب ایلوکیشن رکھیں گے. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ کتابیں جو ہے وہ پرنٹ ہو رہی ہیں تو وہ اسپیچ میں اس کا ذکر کریں گے. رائٹ. میں نے اس وقت بھی کہا کہ دیکھیں، یہ جو میں نے 3-4 سال میں یہاں کی بیوروکریٹک پروسیجرز دیکھ لیے پورے پاکستان کے، میں پردہ کسی چیز پہ نہیں ڈالوں گا،